السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے ایوا براؤن اور اڈولف ہٹلر. کیا حال ہے جناب؟ ہیل ہٹلر عقیدہ ہوندا ہے. کیا ہے جناب؟ اچھا جی، ہیل ہٹلر. این کہو نا، ویسے میں زیادہ آندا جاندا نہیں ہوئے جگہ دے اوتے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ تھوڑے کام نے انسان نو. ارے تے جرمنی دا شیخ رشید لگ رہے ہیں. کوئی گل کرنے والی ہے؟ آپ مائنڈ کر رہے ہیں؟ میں مائنڈ کرنا اور نہ میرا کرنا. خیال تھا شیخ رشید مائنڈ کریں گے. اچھا ایوا براؤن صاحبہ، آپ کو کیا سوجی اس بابے کے ساتھ آپ نے شادی کر لی؟ مجھے اس موئے کے ساتھ پہلے سچی مچی محبت تھی. موئے کے ساتھ؟ پھر بعد میں کیا ہوا؟ بس پھر اس نے اپنے لچے نہیں چھوڑے. پھر میں نے کہا بچو ایسا تو پھر ایسا ہی صحیح. پھر آپ نے اس کو بلیک میل کر کے شادی کی اس کے ساتھ؟ ہاں جی، خودکشیاں کر چکی ہوں میں. ہر 2 دن بعد کدی خون نہ خط لکھ دیے، کدی میں خودکشی کرنی ہے. اور جنہ ایدے جو خون ہے نا صرف ایک لین لکھ کے بے ہوش ہوئی. اچھا آپ یہ بتائیں اس قدر لڑاکی کیوں تھی؟ میں کہاں لڑاتی ہوں؟ میں تو اس قدر نفیس ہوں. کیوں ہے بتا نا. اچھا میں ہٹلر ہاں، کوئی رکشے والا نہیں ہے گا. آپ کے ساتھ ویسے اس نے سلوک یہی کیا؟ مڑ اخیر بدلہ لیا کہ نہیں؟ کیا بدلہ لیا آخر پہ؟ خود بھی خودکشی کر لی، اس بیچاری کو بھی مروا دیا. اچھا جی، ہٹلر کی جملہ وجوہات شہرت میں سے ایک بے وفائیاں بھی تھیں. یہ اپنی بیوی سے بڑا ہی انفیتھفل تھا اور بے وفا شخص تھا. تو کیا حل نکالا آپ نے؟ یہی پھر میں بھی ہفتے میں 2-3 خودکشیاں کر لیتی تھی. یہ دیکھو کس قدر شکی القلب شخص تھا، کس قدر سخت اور پتھریلا آدمی تھا، لیکن اس کی دھمکیوں میں آ جاتا تھا. یعنی ثابت ہوا کہ باہر چاہے آپ اڈولف ہٹلر ہوں، گھر میں آپ ایک ہینڈ پیک اڈولف کوکڑ ہوتے ہیں. ارے اسٹوڈیو دا کلر چینج کرانا ہے تسی. ہاں جی مزدور بیٹھے. ایسی گل ہو رہی میری نہیں باجی. یہ ایکٹر ہے یا کوئی ہاکر ہے؟ اچھا جی سنا گھریلو کام ایک منٹ ٹھہر جاؤ نا، میں نہیں آیا ایتھے. ہر 2 منٹ بتا. اچھا جی آپ بتائیں آپ نے یہ کیوں کیا؟ اچھا چلو تم بتاؤ. مطلب میری باری ریسرچر مر گیا نا؟ تمہارے لیے مجھے کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں، تمہیں میں اتنا جانتا ہوں. کیوں میرے نہ تاش کھیڑ دے رہے ہیں؟ میں بس اگر ہوتا نا تو تمہارے قریب بھی نہ پھٹکتا. تم اس قدر قابل نفرت کیریکٹر تھے، بہت گھٹیا کیریکٹر تھے تم. اچھا گھٹیا کریکٹر دا نام نہیں جی ہوندا اینا؟ بڑے بڑے اور گھٹیا کیریکٹرز کا نام ہوتا ہے. راسپوٹین کا نام ہے کہ نہیں؟ بڑا گھٹیا تھا وہ. ایون نیپولین بھی بہت گھٹیا تھا اور بڑا نام تھا اس کا. ویسے نیپولین تو ان دونوں سے بہتر تھا. اس نے زیادہ تنگ صرف انگریزوں کو کیا. اس نے اور راسپوٹین نے تو پھر دیکھا ہی کچھ نہیں. اچھا اپنے پاس بھی آؤ نا، تواڈے پاس بھی ایک تو ایک ود کے ہٹلر پہ ہے. ہماری طرف کو ہٹلر ہے سچ کوئی نہیں پڑا ہوا. راسپوٹین البتہ ہر جگہ موجود ہیں، بکثرت پائے جاتے ہیں. اتنے سر جدہ دا لگ جائے راسپوٹین ہے. اور سیاست میں حکومت میں بڑا دا لگتا ہے. اچھا جی اجازت ہے اب ان سے بات کر لوں؟ کیوں؟ وہ خود کرنا چاہتی ہیں. اچھا میں نے بھی شک کی گل آپ کرنا چاہتی ہے. آپ پوچھیں مجھ سے جو پوچھنا ہے. میں اس کی ملازم ہوں کیا؟ اور میں تم دستا پہ میں ہٹلر ہوں، تم جان دی نہیں ہے. گھر چ لڑائیاں ہو جاندی ہیں. اسے پوچھیں شادی سے تو گھبراتا کیوں تھا؟ کیوں گھبراتے کیوں تھے تم شادی سے؟ وہ اس کو لوگ گھبراتے تھے کہ میرے سے پہ نہ جائے. نہیں نہیں، یہ واقعی اس سے جان چھڑاتا رہا ہے. 16 سال اس نے یہ ریلیشن شپ رکھا اور وہ جب بھی شادی کا ذکر کرتی یہ بھاگ جاتا. اتنا مکار اور مین شخص تھا یہ. اچھا یہ تو کوئی قصور نہیں. بیچاری کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ شادی کی 40 گھنٹے شادی رہی اس کی. جو لیگل میرج جس کو کہتے ہیں وہ صرف 40 گھنٹے رہی. اس کے بعد دونوں نے خودکشی کر لی. اچھا جی ہٹلر چائے کا بہت شوقین تھا. میرا دماغ اصل تے اینکراں والا ہے. جتھے چاہ ویکھی نہیں میں اتنے بہ گیا. یہ کیوں شراب پیتی تھی؟ یہ تو دماغ ہے شاعراں والا. نہیں سارے شاعر تو نہیں پیتے، لیکن یہ پیندی سی. ہر ٹائم تو گھر ٹن رہندی سی. کنی بار نے منتا آیا ابو بھی کہہ دیتا ہے. وہ لگتا تو ہے 1-2 دفعہ تو میں نے دادا ابو بھی کہہ دیا تھا. اچھا یہ بتاؤ تم ماڈلز میں، اداکاراؤں میں، چیئر لیڈرز میں اتنی دلچسپی کیوں لیتے تھے؟ بھائی جی یہ گل دساں، سمارٹ عورتاں تاں انہاں شعبے اچھی ہوندیاں نے، باقی تو بیڑا غرق ہی ہویا ہے. نہیں تو تم اس قدر بے شرم کیوں تھے؟ ہر وقت ان عورتوں کا دھیان کیوں رہتا تھا تمہارے دماغ؟ سر میں اور کی کردا، میری اور ہابی کوئی نہیں. جنگ تو علاوہ میں اور کوئی کام آندا ہی نہیں سی. تمہیں ویسے جنگ بھی نہیں آتی تھی. لے جنگ، ہاں تم جنگ اپنی نااہلی کی وجہ سے ہارے ہو. اگر یہ نااہل نہ ہوتا اور غلط ٹائم پہ رشین ایڈونچر شروع نہ کر دیتا اور انتہائی نامساعد حالات میں رومیل کو ڈیزرٹ میں لڑنے پر مجبور نہ کرتا نارتھ افریقہ میں، تو شاید دنیا کا نقشہ ڈیفرنٹ ہوتا. اچھا جی آپ اپنی کتاب ہر نو بیاہتا جوڑے کو کیوں دیتے تھے؟ میں آندا سی کہ ہجے بھی ویلا جے بچ جاؤ انی دیو، اس لیے ہر اس جوڑے میں کتاب دیندا سی. میری طرف دیکھو ہی مت، کیا تمہارا دستی بام جیسا منہ ہے؟ یہ تواڈے شو دا اثر ہے، ورنہ میں پوری زندگی میں جگت نہیں کیتی.
ارے تینوں ایتھے شکایت لاؤنا ہے اس کے ساتھ مرنے سے تو بہتر تھا آپ کہیں بھاگی جاتی. میں تو بھاگ ہی رہی تھی, اس نے زبردستی مارا ہے مجھے. ہاں واقعی لگتا ہے کہ تم نے پہلے اسے مارا ہوگا پھر اپنے آپ کو ختم کیا. سر اصل چ ہٹلر خودکشی کر کے نہ دے تو ڈگ پیا سی. اچھا ادھار پہ گاڑی کیوں مانگا کرتے تھے ہر ایک سے؟ اصل میں چلانی نہیں سی آتی. اچھا ایک دفعہ مرسیڈیز والوں کے پاس جا پہنچا, وہ کہتے یار گاڑی دے دو, مجھے گاڑی چاہیے. ڈیملر, اس وقت ڈیملر لینے گیا تھا یہ. کہ جناب ہمارے پاس ادھار دینے کے لیے گاڑی کوئی نہیں ہے, نقد دیں گے تو گاڑی ملے گی. اور پیسے کیوں نہیں دیتا تھا؟ جیل میں تھا نا, اس نے کہا کہ مجھے گاڑی دے دیں اور میں رہا ہو کے آپ کو پیسے دے دوں گا. میں کہا دیہڑیاں دیڑیاں لا کے تم دے دیاں گے. جیل میں دیہڑیاں بھی لگاتے تھے. یہ جیلوں باہر بھی لاندا سی سر, یہ شکلوں ہی جمعدار لگ رہا ہے. واقعی اتنے شو دا حصہ نہیں. چنگا بھلا میں ادھر بیٹھا سی, ایویں میری بھی بےزتی گراؤنڈ ہے. اچھا جی ماڈلنگ کے علاوہ بھی کچھ کرتی ہیں؟ نہیں جی مینوں ہور کچھ نہیں آندا. میں ان سے پوچھا تم ماڈل ہو, کس چیز کی ماڈلنگ کرتے تھے؟ واجے دی. آپ سے پوچھ رہا ہوں میں, ماڈلنگ کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ میں سینہ پرونا بہت اچھا کر لیتی تھی. گھر گرستی, واقعی یہ بہت گھریلو کام کرنا, سینہ پرونا, کھانا پکانا ختم تھا اس پہ. سر یہ پیدا جرمنی میں ہوا تھا؟ نہیں, یہ جرمنی میں نہیں پیدا ہوا تھا, پیدا آسٹریا میں ہوا تھا. بعد میں پھر وہ جو آسٹرو ہنگیرین امپائر ٹوٹی اور پھر پہلے نقشہ اور تھا دنیا کا, یہ آسٹریا کی پیدائش ہے. اس کی ماں بہت قسمہ پرسی میں مری اور بڑا ظالم اور عجیب و غریب باپ تھا. بالکل لگتا ہے اس کا باپ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, اور یہ ریاکشن تھا ان حالات کا. اس نے اپنی محرومیوں اور ذلتوں کا بدلہ بنی نوع انسان سے لیا. اب بھائی جان آسٹریلیا دی ایک چیز تو مشہور ہے, او مائیں. نہیں, آسٹریا میں گلاک پسٹل بھی ہے, ہاں نمبر 1 پسٹل ہے دنیا کا. جی ہن کھلنے لگی اصل دکان ہے. نہیں وہ آسٹرین ہے بھائی, آسٹریا بڑی پرائڈ لیتا ہے. تو سر وہ صرف آسٹریا میں ہی بنتا ہے؟ آسٹریا میں بنتا تھا, اب بھی ہے, لیکن سارا اٹھا کے وہ امریکہ لے گئے. اب گلاک امریکہ میں بنتا ہے, اور گلاک بلا شبہ جو بیسٹ ہینڈ گنز ہیں ان میں سے ایک ہے. نہیں ساڈا جرمن پستول کوئی بھی نہیں سی, تسی ایویں ہر چیز آسٹریلیا دے کھاتے پائی جاندے ہو. تمہارا جرمن ماؤزر ہوتا ہے باریک نال والا, وہ جو بندوق لگتا ہے وہ, اور پھر سیگ ساور, وہ بھی اب امریکہ میں بنتا ہے, لیکن سیگ ساور بڑا ہی کمال کا. لیکن سر مشہور موزر ہے. ماؤزر اپنی اس کوالٹی کی وجہ سے مشہور ہے. وہ جو ریپڈ فائر ہوتا تھا اس میں. وہ کیا ہوتا ہے سر؟ ریپڈ فائر یار جس طرح مشین گن ہوتی ہے, جس طرح وہ ایک ہی گو میں ساری گولیاں نکال دیتا ہے ایک دفعہ چلانے سے, تو یہ ریپڈ فائر ہوتا ہے یہ ماؤزر میں. ہمارے ہاں یہ غلط العام ہے کہ ہم پسٹل کو ماؤزر کہتے ہیں, کہ جس نے ماؤزر تان لیا. ہر پسٹل ماؤزر نہیں ہوتا, ہر ماؤزر البتہ پسٹل ہوتا ہے. یعنی کہ جو ڈکیتی ہو رہی ہوئی تو بندہ بھائی جان میری گل سنا, پھر تے موزر تانے ہیں یا پسٹل؟ وہ اس گل تو بعد فائر کر دے وے. وہ فیر تو پہلے چپیڑا مارے, ادھر چپیڑا پہ رہی, بندہ پوچھ رہے بھائی میڈ ان جرمنی ہے یا آسٹریا؟ حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ایک تحقیق کے مطابق ماہ رمضان میں پاکستانی معیشت کو تقریباً $1.25 ارب کا نقصان ہوتا ہے, اور اس کی وجہ دفاتر میں غیر حاضری اور عدم دلچسپی بتائی جاتی ہے. آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا رویہ انتہائی شدید ہو جاتا ہے, جبکہ حلیمی ہمارا شعار ہونا چاہیے. آپ سرکاری دفاتر میں ذرا جا کے دیکھیے, وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کلرک سے لے کر افسران تک ہر ایک نے روزہ صرف اور صرف ہمارے اور ہمارے والدین پر احسان کرنے کے لیے رکھا ہے. ہم 1 سے زائد مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آئیں. کام کس کے آیا جاتا ہے؟ سائلین کے. سائل سوال سے ہے, وہ سوالی ہیں, وہ آپ کے پاس آتے ہیں. آپ پر لازم ہے کہ سال کے دیگر مہینوں میں آپ جو مرضی کر لیں, اس مہینے کم از کم اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنی سیٹ پر موجود ہوں, اور چہرے پر نہ بھی دل چاہتا ہو تو ایک مسکراہٹ. جبکہ مسکراہٹ آپ کو پتہ ہے خیرات ہے, چیریٹی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیتے ہوئے کہ خیرات کرو, حتیٰ کہ مسکراہٹ یہ بھی چیریٹی ہے, یہ بھی خیرات ہے. اور صورتحال اس کے برعکس ہوتی ہے. اور یہ محض سرکاری دفاتر ہی نہیں, آپ پرائیویٹ آفیسز میں بھی چلے جائیں, آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں جہاں لوگ بیٹھے ہوں, وہ اپنی شکل, اپنے رویے, اپنے برتاؤ سے روزہ دار لگیں گے. ہونا اس کے بالکل برعکس چاہیے. ایک بندہ اتنی خوش اخلاقی سے بات کر رہا ہے, میری تلخ بات پر بھی وہ سر تسلیم خم کر رہا ہے, یقیناً یہ روزے سے ہوگا.
मतलब ہے یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تپسیا کر رہا ہے, یہ اس کی عبادت کا حصہ ہے, ریاضت کا حصہ ہے. لیکن ہمارے ہاں بالکل الٹ ہوتا ہے. آپ پلیز اس مہینے کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں. پیچھے رہ کیا گیا اب تک, کیونکہ اب تو آپ نصف میں پہنچ چکے ہیں. میں تو سر جی بل دیاں قسطاں کران گیا, انہوں نے کہا عیدوں بعد آئی صاحب روزے چ نے. دیکھیں نا, صاحب روزے سے ہیں تو جو بیچارہ بدنصیب, جب آپ گئے تھے آپ کا روزہ تھا کہ نہیں؟ میرا بھی روزہ سی. دیکھیں جو سائل ہے وہ پھر روزہ نہ رکھے, کہ بھی چونکہ صاحب کا روزہ ہے تو صاحب کے لیے تو جان کندن کا عذاب ہے روزہ رکھنا, تو میں پھر روزہ نہیں رکھتا. یہ بہت نیگیٹو, بہت ہی نیگیٹو طریقہ ہے. مجھے خدشہ ہے کہ ایسے دوست, ایسے لوگ, ہمارے عزیز و اقارب, بعض اوقات ہم خود ثواب سمیٹتے سمیٹتے اپنے لیے آگ ہی نہ سمیٹ لیں. گرمی نے بھی تے مت ماری, بندہ کی کرے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ محض رمضان, اگر تو صرف رمضان, مطلب سردیوں میں, گو کہ ہمارے دفاتر میں رویہ یہی ہوتا ہے, ہمیں ایز اے نیشن کام چوری کا, بہانے بازی کا موقع چاہیے. تھوڑا سا موقع ملتا ہے, زیادہ ہم خود نکال لیتے ہیں. سردیوں میں بھی دفاتر کی حاضری اور وہاں کی صورتحال عمومی طور پہ ایسی ہی ہوتی ہے. گرمیوں میں تو خیر جو افسران یا کلرک بادشاہ عام طور پہ غصے میں ہوتے ہیں, گرمی کی وجہ سے تو بیچارے بے ہوش ہوتے ہیں, ہلکان ہوتے ہیں, آپ انہیں جو مرضی کہہ لیں, وہ اتنے تھک سکنڈ ہوتے ہیں, ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں اب تک, لاہور کی بات کر رہا ہوں, درجہ حرارت تقریباً 48 تک گیا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ نیکسٹ ایئر یہ 50 کو ٹچ کرے گا, ہو سکتا ہے تجاوز کرے. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ جو دھڑا دھڑ درخت کاٹے ہم نے. اورنج ٹرین کو سلامیاں دینا, جب اگلے سال ہماری زبانیں باقاعدہ باہر آ گئیں تو پھر ہم شہباز شریف کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے. اور میٹرو بس کے روٹ پر بھی یہی ہوا تھا. جی, اورنج ٹرین ہو, میٹرو بس ہو, دیگر میگا پروجیکٹس جتنے بھی ہیں, اور پھر کالونیز ہیں, میں تو وہ ساری کی ساری حکمرانوں کے کھاتے میں سمجھتا ہوں. یہ کسی ٹاؤن پلانر کے کھاتے میں نہیں جائے گا, یہ کسی ڈیولپر کے کھاتے میں نہیں جائے گا, اور اگر جائے گا بھی تو یہ 20%. اس گناہ کا 20% ٹاؤن پلانرز کو, ڈیولپرز کو ملے گا. اس کے 80% کا حقدار باس ہے, لیڈر ہے, جو اوپر بیٹھا ہے, جس کا حق بنتا ہے پوچھنے کا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے, کتنے درخت کاٹے ہیں تم نے. چلو عمران خان نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا جو اس نے کہا تھا 1 ارب درخت لگائے گا. چلو کچھ تو کیا نا اس نے. جو کچھ آپ پنجاب میں کر رہے ہیں یا وفاق میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں جو اب تک کے پی میں عمران کر چکا ہے. اور عمران نے 1 ارب درخت لگانے کا کہا تھا, اور وفاق 10 کروڑ کا اعلان کر رہا ہے. آپ کے اہداف ہی دیکھیے, جس اسٹوڈنٹ نے اپنا مطمع نظر 2nd ڈویژن بنا لیا کہ جی میری 2nd ڈویژن آ جائے میں بڑا خوش ہوں, وہ کیا پاس ہوگا؟ وہ مشکل مر کے پاس ہوگا شاید. آپ اپنا ہدف, اپنا ٹارگٹ تو کم از کم ایسا رکھیں, کوشش تو کریں. صحیح کرنا ہمارا کام ہے, برکت تو اللہ ڈالتا ہے. اچھا جی, میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, عبدالرحمان صاحب آپ کو میری مدد کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جس شدت کی آگ برس رہی ہے اور آئسنگ آن دا کیک لوڈ شیڈنگ ہے, تو کیا ہی اچھا ہو اگر ہم شام 8 بجے دفاتر کا ٹائم کر دیں, 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہماری صحت پر, ہمارے عمومی رویے پر بہت اچھا اثر پڑے گا. سر میری رائے ہے کہ جو شخص صبح کام نہیں کرنا چاہتا وہ شام کو بھی نہیں کرے گا, اور اس کے ساتھ آپ کا بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب ہوگا. پورے معاشرے کا جو ٹائمنگ ہے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. 1 مہینے کے لیے کون سی کو قیامت آ جائے گی؟ 1 مہینہ بندہ آؤٹنگ بھی تو کر لیتا ہے, پکنک بھی تو کر لیتا ہے, اس میں آپ کا بایولوجیکل کلاک بھی بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ کو وار ٹریننگ بھی لینی پڑتی ہے, ملٹری ٹریننگ بھی لینی پڑتی ہے, قومیں کرتی ہیں اس طرح, لیکن اس کے لیے پیش بندی کی ضرورت ہے. یہ عقل کے اندھے اس وقت سوچتے ہیں جب معاملہ سر پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. آپ سال پہلے اس کی پلاننگ کریں کہ ہم نے یہ معاملات, امتحانات, یہ تقریبات, یہ ایشوز, ان کو کس طرح سالو کرنا ہے, کس طرح ریزالو کرنا ہے. ہم ڈے ٹائم پہ یہ کام کریں گے ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو حشر بپا کر رکھا ہے لوڈ شیڈنگ نے, گرمی نے, اور اس میں پھر آپ کو جو روزے رکھنے پڑتے ہیں. یونیورسٹی کالجز میں ابھی چھٹیاں نہیں تھی تو لوگوں نے خود چھٹیاں, غیر حاضری, تقریباً پورا کالج بند ہوتا تھا, صرف سٹاف بیچارہ وہاں جا کے منہ اٹھا کے بیٹھ جاتا ہے. اور پلاننگ کیا کرنی ہے؟ یونیورسٹیز کے تو دوپہر کے ٹائم پیپر ہو رہے ہیں رمضان میں. پچھلے دنوں تک پیپرز ہوتے رہے, پتہ نہیں اب بھی ہو رہے ہیں. تو کیا کریں گے آپ؟ یہ پلاننگ بھائی, پلاننگ کریں. سارا زور, ساری توجہ, اپنی تمام انرجی دونوں ہاتھوں سے پیسے سمیٹنے میں, یا
नामवरी समेटने पे ना जाया करें, कुछ थोड़ा सा प्लान करें, काम करें। ये मुल्क, ये कौम अच्छी चीजों को याद रखती है, बहरहाल याद रखती है। कुछ तो अच्छा कर दें यार। आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, अच्छाई उसमें 10% होती है, उसके मुजमरात, उसकी वाहियातियां जो है वो 90% होती हैं। अब देखें ना, हर प्रोजेक्ट को आप खोल कर देखें, वो पर्दा चाक होता है तो अंदर मसाइल ही मसाइल होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती। ये हमारे फायदे, जैसे हमने यहाँ पे नासिर चिन्योटी की एक टिपिकल लाइन, ये बात मेरे फायदे में थी या नुकसान में। हम हर प्रोजेक्ट को देख लीजिएगा, 2 साल 4 साल बाद कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ये आपने हमारे फायदे के लिए किया था, ये नुकसान के लिए। पर एक काम हो सकता है कि आप फजर के बाद दफातर शुरू कर दें, 5 बजे शुरू करें बजाय 9 बजे के, तो आपको 4 घंटे का मार्जिन यहां से मिल सकता है। बड़ी अच्छी बात है। मैं तो समझता हूं कि फितरत ने आप पर यह मेहरबानी कर रखी है कि अपना एयर कंडीशनर ऑन कर रखा होता है, तो वो 10-11 बजे तक काबिल बर्दाश्त होता है। सूरज जब निस्फ नहार तक पहुंचता है ना, मामलात फिर खराब होते हैं। चले, हमने कंक्लूड ये किया कि आइंदा जो भी वजीर आला हो, अगर शहबाज शरीफ हो तब भी काबिल बर्दाश्त है कि खुदारा आइंदा पूरा साल इसकी प्लानिंग में मेरा मुखातिब हर वो शख्स है जो वजारत उज़्मा और वजारत आला का होपफुल है, उम्मीदवार है, कि वो अभी से प्लानिंग करें कि नेक्स्ट रमजान आपने इतना फैसिलिटेट करना है और एक नए कल्चर की इख्तरा रखनी है कि लोग रमजान को एंजॉय करें। रमजान है ये एंजॉयमेंट का नाम, यानी ये कैसे हो सकता है कि आपकी रूह को लुत्फ आ रहा हो और आपका जिस्म बर्बाद हो रहा हो। जिस्म थक जाता है, सुस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, लेकिन बोर नहीं होना चाहिए इसे। आप इसको सुबह फजर से लेकर 11 बजे तक की टाइमिंग कर लें जी, जबरदस्त। ये इतनी शानदार प्रपोजिशन है कि एक तरह से छुट्टी है ये। रोजा रखें आप, बिल्कुल तनो मन A1 तवानाई का लेवल होता है और आप डिलीवरी ज्यादा करेंगे, नेकियां ज्यादा समेटेंगे। ठीक 11 बजे आप अपनी टेबल क्लियर करें, घर चले जाएं, बच्चों के साथ को टाइम स्पेंड करें और जोहर पढ़ के सो जाएं। आजकल लेट होती है असर, ये आपके पास एक ठीक ठाक टाइम है। फिर असर पढ़ के भी आप सो सकते हैं अगर आप सोना चाहें। अव्वल तो इतनी नींद काफी है। एक और दिलचस्प स्लॉट आपके पास नींद की, इशा पढ़िए, जल्दी पढ़ते ही सो जाइए, फिर सहरी और दफ्तर की तैयारी कीजिए। तीनों हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तीनों हज़रात, दुआया कलाम के लिए तशरीफ लाए हैं अताउर रहमान चिश्ती साहब और शायर हैं मौलाना इलियास अत्तार कादरी। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, बीमारों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शान-ए करीमी का सदका, दिला दे रहीमी का सदका। न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किसे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ,
عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب گلشن دلوں کے چمن کا میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو نادار ہیں زندگی جن کے پلے انہیں تو دکھا دے حرم کے تجلے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویلکم بیک. خواتین حضرات، وقت ہوا ہے کندھے مکرر کا. آئیے دیکھتے ہیں. تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم پیار ہوتا ہے دیوانہ صنم یہاں سے کہاں جائے ہم تیری باہوں میں مر جائے ہم. کیا بنا تمہاری اس واردات کا؟ ایڈی جی وہ جو تم شاہ رخ خان پیش کرنے جا. 2 شاہ رخ خان بلائے جی اسی. اچھا. ہاں جی، ایک چوری اپنے نال لے کے آ رہے ہیں. یعنی 3 شاہ رخ خان. ہاں جی. آپ خان صاحب یقین کریں تو بکواس بند کر. اتنے شاندار لے کر آئے نا شاہ رخ خان سر، آپ کی سوچ ہے. یار اتنے شاندار جیسے سنگترے لے کر آئے. ایک سستے شاہ رخ خان لے آیا. یقیناً آپ نے دیکھے؟ میں جی دیکھے نہیں، میں تے ترسن دیا. سر اصلی شاہ رخ خان بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. واہ. وہ شاہ رخ خان تو کوریوگرافر کے ساتھ ڈانس کرتا ہے نا. کوریوگرافر جب تک سکھائے گا نہیں وہ ڈانس کریں گے نہیں. ٹھیک. اور یہ ہمارے شاہ رخ خان کوریوگرافر سے بے نیاز. ہم تو تب مانیں گے، ہمیں دکھاؤ. ذرا جمی پروڈیوسر کے تو آ لینے دینا. یار تم جمی پروڈیوسر کو مارو گولی، ہمیں دکھاؤ. اچھا مارنی انہوں گولی ہے. بلاؤ یار پلیز. ابھی بلاتا ہوں سر. اصل میں وہ شاہ رخ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میوزک کے بغیر آتے نہیں ہیں. اچھا اچھا بیک گراؤنڈ میوزک. ٹڈم ٹڈم آ جاؤ بھائی. ٹڈم 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 ٹڈم. یہ پنک پینتھر کا میوزک ہے. کیوں سر، کیسا لگا شاہ رخ؟ زہر. یہ شاہ رخ میک اپ سے بے نیاز ہے. یہ اینک لو ایکھا تو بھی بے نیاز ہے. بڑے بڑے میک اپ آرٹسٹ اسے دیکھ کر دوڑ جاتے ہیں. یہ شاہ رخ مہینے میں کم از کم 1 دفعہ نالی چ ضرور ڈگ دا. اوے شاہ رخ بہ جا. شاہ رخ بیر کھانے. اچھا یار، سوال یہ ہے کہ اس شاہ رخ کے ساتھ تم جمی پروڈیوسر کو کس طرح کنونس کرو گے؟ وہ تو تمہیں مارے گا. سر ہم اسے 2 ورژنز دکھائیں گے، ایک نوجوانی اور ایک جوانی. یہ کون سا ہے؟ سر ظاہر ہے جوانی. اچھا نوجوانی ابھی ہے تمہارے پاس؟ وہ ینگسٹر ہے سر، بہت لاجواب، ویری ٹیلنٹڈ. شاہ رخ اتنی سوا کھانی ہے. یار وہ نوجوان کو بلاؤ نا ذرا. آ جاؤ بھائی. ٹڈم 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 اے شاہ رخ جی زیر تمیر ہے. ارے شاہ رخ تھوڑا جی جنانا بھی ہے. اچھا مجھے اس شاہ رخ میں
कुछ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है। ਇਹਦੇ ਚ खून ਦੀ ਵੀ कमी है और खुराक ਦੀ भी। ये किसी कोरियोग्राफर पे डिपेंड नहीं करता। और शुरू करो यार, कमाल है, आपको पता नहीं, देखे तो सही। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ, बहकी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल, कोई मिल गया मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, अरे मिल ही गया, मिल गया, मिल ही गया। वाह भाई वाह। जनाब, मुझसे ज्यादती हुई है। क्यों, क्या हुआ है? मुझे भी मौका दें डांस करने का, गाना गाने का। अच्छा भी नाचो ना, फिर ये आराम से बैठा हुआ है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾਓ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨੱਚਦਾ। कौन? नमक। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। ਇਹਦਾ ਡਾਂਸ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਕੁਝ ਹੋਤਾ ਹੈ। हाँ साहेब, घड़ियाली देवो लालनी, मेरा पिया घर आया, वो लालनी मेरा पिया घर आया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, विचरण होया मुहालनी, मेरा पिया घर आया, वो लालनी। क्या हाल चाल है आपका? जी मैं ठीक ठाक। ए मैकेनिक क्यों इतने आए ने? और ये शाहरुख खान है, तुम्हें पता ही नहीं? इन्हें मेरी गड्डी भी ठीक की हुई है। चलो ये भी हुसन शाहरुख, जेड़ा शाहरुख मैं लेके आया ना वो ते भाई एंड दे। शाहरुख, शाहरुख आ गग्गी अंदर ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, 2 ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਚੀਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਵੇਖਿਆ शाहरुख ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਨੇ? यार इसकी निस्बत तो ये दोनों बेहतर है। एक मिनट भाई जी, फैसला तुसी नहीं जीवी साहब ने करना। वो पसंद करेंगे असली शाहरुख कौन है। यार 5 करोड़ रुपया तुमने उससे ले लिया हुआ है? नहीं नहीं सर, आज देना है। आज लेना था, यूं समझो लेना था। अच्छा यार बैठ तो जाओ ना तुम कहीं। क्या बात? तू इतने आ जा, थल्ले बैठ थल्ले। ये बड़ा सादा शाहरुख है, मेरी गड्डी की डिग्गी च बैठ के आया है। चलो पुत्र इतने खड़े हो जाओ पीछे। हाँ अच्छा पुत्र, दसो तुहाडी बकरियां ठीक ने सारे दी? अरे हाँ, तेरी पुत्र इस तरह होनी चाहिए है ना किरण। जिम्मी पाए ना वो ना। आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा इंतजार कराया। उठे तू उठे चल। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਦਰੀਏ? जी शुक्र है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ਇਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। दूसरा ने वैसे ये भी शाहरुख के नाना अबू बन सकते हैं। चौधरी साहब ये है जिम्मी। जी जी, ये जर्मनी से आए हैं। ये भी जर्मनी तो आया है। हाँ जी। ये जर्मनी में हो की गया है? खैर शाहरुख हाँ जी शाहरुख सारे आ गए जनाब। जरा चेक करवाएं। वो तो चेक कराने चेक बुक कितने जे? चौधरी साहब पैसे लेके आए हैं। हाँ जी, पहले ऑडिशन तो कराए उनके। शाहरुख खान किधर है? तीनों बांदर ने। ये शाहरुख ही ने। देखें जिम्मी भाई, वो शाहरुख खान आपको 20 करोड़ में भी नहीं मिलेगा। 20 तो क्या 50 करोड़ में भी नहीं मिलेगा। हाँ जी। और ये 5 करोड़ में 3 शाहरुख खान ला दिए। फिल्म तो बाद भावे करांदे भी काम कराओ इन्हां कोल। ए शाहरुख तेरे बच्चे भी नवाणगे। ਇਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਵਾਉਣਗੇ। इन्हां नूं काम दा मिलना ही कोई नहीं। ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਹੈ क्या है? ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਉਂਝ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। असल ते ना ਇਹਦਾ गला बैठा है। मैं आप पे पर्चा करवा दूंगा। और आपने मेरा करोड़ रुपए ज़ाया कर दिए आने जाने में है, और मैं इन शाहरुख के साथ फिल्म बनाऊंगा? ये नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? मेरी फ्लैट होश करे, होश करे। चला जाऊंगा। ਇਹਦਾ ਕੋਈ सोच है? कैमरा जिम्मी भाई। देखो हाय ला, हाय ला, जिम्मी भाई, हाय ला, हाय। ये मेरे ख्याल जर्मनी से हटमा करदा है।
चौधरी हाँ जी जुत्ती संगा पुत्र। एक मिनट जरा ठहर जाओ। ओ पुत्र संगाड़ियां मारनी नहीं। हाँ सब मैं भी संभालने लगा। लो जी जिमी मार गया है। जिम्मी पाई तू तो सोच करे छट गया। आज छट गया कल्ला। अगर ये सचमुच मर गया ना तो आप सारे अंदर होंगे। पुलिस दे आने दा टाइम होया। ओ तेरा बेड़ा घर को मैं आके थे पुलिस आंधी जरूर आ करते। आ गग्गी ओ पुत्र अपना लित्र दे मेनू। लो जी आ लित्र मैं रखा सी डोनाल्ड ट्रंप ਲਈ क्योंकि ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। लो जी आ जिमी भाई ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਦੇ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹਦੀ ਜਰਮਨੀ ਕੋਈ ਸਰਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਚ ਮਲੰਗਾ। खान साहब शाहरुख ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਾਓ ਇਹ ਬੂਟ ਨਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦਾ ਬੂਟ ਹੈ। हला जी और भी पे है। नहीं नहीं हमारे शाहरुख भी है यार उतारो जूते। इधर दो जूते दो। जिमी भाई इस बूट ने तो मेरा दादा मरिया उठ गया सी। चौधरी चेक कर ले बूट नु चरस ना समझ रहे होवे। अच्छा जी ये ना मैं 5 करोड़ लाना है ते दूसरा मैं तुम फ्री दे देगा। जिम्मी भाई ए शाहरुख दा बूट मेरा नहीं है। मैं कहा गल सुनो तुसी ब्रेक लो असि लाश किते बिले लाइए। और नहीं वो ठीक है उसे हॉस्पिटल भेजो पहले। और सर अदाकारी कर रहा है तुसी ब्रेक लेनी है ठीक हो जाना है। ਤੁਹਾਡੀ ब्रेक च मैनू ओ चपेड़ा मार दी है। हमें ज्वाइन किया है चौधरी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नागी साहब ने। क्या हाल है जनाब आपका? वधिया ने जी आप दे सुनाओ। अच्छा वो प्रोड्यूसर का क्या किया तुमने? जिमीन तो ले गई बानो घर। अच्छा जी यो बाकियां नु बल्दी वाले ले गए। नागी किथे मार गया सी तू? इथे एडा रौनक मेला लगा होया है। चौधरी साहब मैं आ सियासी बंदा ये ना डूमा ढाडियां च मेरा दिल नहीं लगता। नागी तू मैनू तू छुरी मरवा देनी है। की होया बाबे होरी को डूम ने? नहीं जी ऐसी बड़ा है नागियों के बंदे रुकी ट्रेन थले आ जाते हैं। इस 82 नु रोक लवो तो गल चंगी है। मैं बंदा चंगा भला ते चवाल बंदा जुगता करा लाग पंदा। अच्छा खान साहब हुन जुगत नहीं करनी उन्हें साह चढ़ गया। इस बाद उन्हें जरदारी साहब ने फोन कर देना। ये नागियर के तोते बुढ़े होके गाला भी कड्डन लग पेंदी है। मैं जवानी च भी कढ़ना सुनावा तैनू बुढ़ोड़ा। और खान साहब ने बड़ा सियाना जे ਇਹਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ना बड़ा कीमती ਹੁੰਦਾ है। अब बिलावल हर 2 घंटे बाद फोन करके पूछदा कि नागी किथे। उन्हें दी कोई चीज गुआची होनी है। नागियर की बतखा कुत्ते नु दौड़ा दिंदी है। तू तां नहीं दौड़दा पिया ओ सेले दा। नागियर के बकरे दी करंट खा के ना आवाज बदल जाती है। नागी साहब बड़े मन्ने परमन्ने शायर भी ने। वाह वाह बड़ी बात है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਗੀਰ ਕੇ ਖੁਸਰੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। नागी रंगे खुसरे अखीर ते तेरे बनवाइये लग जांदे ने। चौधरी जेड़े काम आए हैं करिए ते चलिए की डूमा नाल रिश्तेदारी शुरू कर बैठा। अच्छा उन्होंने रिश्तेदारी ते भी इतराज है। खान साहब होन ना बोलना। हाँ भाई कुछ बनाया जे? सुना जेड़ियां तेनू गल्लां दसियां नु। ठीक है जनाब ये आज सारी गल्लां नागी दसियां तुहानू? ये सारा ब्रीफ नागी साहब ने दिता है। अच्छा जी। ओ टांगा आ गया कचहरियों खाली ओ टांगा आ गया कचहरियों खाली सज्जना नु कैद बोल गई ओ जिंद मेरी ओ सज्जना नु कैद बोल गई ओ जिंद मेरी ओ सज्जना नु कैद बोल गई ओ जिंद मेरी। फैसला आ गया है? नहीं जी है तो टांगा आया फैसले का सानू नहीं पता। तो मुड़ तुहानू क्यों पता लगा कि कैद बोल गई? चौधरी जी असि सवारियां दा मुंह वेख लईदा। दोबारा कहो है। ओ सज्जना नु कैद बोल गई ओ जिंद मेरी ओ सज्जना नु कैद बोल गई ओ जिंद मेरी ओ सज्जना नु कैद बोल गई ओ जिंद मेरी। आ जी नागी वाह। आ दूजी गल कर जेड़ी सारे सेटअप वाली गल कीती है। ओ एक कल्ले नाल गल नहीं बननी ओ एक कल्ले नाल ओ एक कल्ले नाल गल नहीं बननी सारा सेटअप फारग करना है जिंद मेरी ओ सारा सेटअप फारग करना है जिंद मेरी। ओ दुर दुर नागी ये तो तहसील लपेटे चांदे पे हैं। इसे वास्ते तो करना पिया फारे को। नागियर के तोते पिंजरे समेत उठ जाते। मैं बिलावल साहब नु की मुंह खासा
ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਚਾਹ ਕਸਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁਰ ਨਾਗੀ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਕੇਸ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਕਾ ਭੁੱਟੋ ਪਾर्टी और है पीपल पार्टी और है आई एग्री विद हिम वो जो भुट्टो पार्टी थी ना जो असली पार्टी ये तो अगवा हुई पार्टी है आ अगली गल कर ते सेटअप दा जिक्र ना करी ਓ ਵੇਖੋ ਨਵਾਂ ਸਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਓ ਵੇਖੋ ਨਵਾਂ ਸਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸਦਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਚੱਲ ਅਗਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਓ ਵੇਖੋ ਨਵਾਂ ਸਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਓ ਵੇਖੋ ਨਵਾਂ ਸਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਿਸਦਾ ਏ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ ਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਿਸਦਾ ਏ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ ਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਿਸਦਾ ਏ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਿਸਦਾ ਏ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਿਸਦਾ ਏ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ तो तीनों हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ दुर नागी